السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کو بکریوں کی فارمنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ جو دوست ایسا کاروبار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ وہ کاروبار میں نقصان سے بچ سکے۔ بکریوں کا شیڈ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ بکریوں کے شیڈ کی تعمیر کے لیے ہمیشہ جگہ اونچی ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں سیلاب کا پانی آنے کا خطرہ نہ ہو۔ شیڈ کی بنیادیں بھی زمین سے 2 سے 3 فٹ اونچی ہو تاکہ اندر کے پانی کی نکاسی کا اچھا انتظام ہو سکے۔ شیڈ کی چھت صحن سے 6 انچ اونچی اور شیڈ کے پیچھے سے 6 انچ نیچی ہو تاکہ بارش کا پانی صحن میں نہ گرے۔ شیڈ کی چوڑائی کا رخ شمال اور جنوب کی طرف ہونا چاہیے۔ شیڈ کی چھت 7 سے 9 فٹ اونچی ہو۔ شیڈ کی عمارت ہوادار ہو اور روشن ہو۔ شیڈ کے ساتھ اور صحن میں سایہ دار درخت لگائیں۔ شیڈ کے اندر سردیوں میں دھوپ لگتی ہو۔ شیڈ کے فرش پختہ ہو اور اگر فرش کچے ہو تو اندر کی دیواریں کم از کم 2 فٹ تک پختہ ہونی چاہیے۔ ٹیڈی بکری کے لیے 10 مربع فٹ چھتی جگہ ہو اور دگنی جگہ کھلی صحن کے لیے ہو۔ بڑی نسل کی بکریوں کے لیے 12 مربع فٹ جگہ چھتی ہو اور دگنی جگہ کھلے صحن پر مشتمل ہو۔ شیڈ کے اندر چارے کی کھرلیاں تعمیر کریں۔ شیڈ میں پانی کے ہوز چوڑائی 1 فٹ ہو، گہرائی 9 انچ ہو اور لمبائی جانوروں کی تعداد کے مطابق رکھیں۔ شیڈ میں سردی اور گرمی کے مطابق انتظامات ہوں۔ بکریوں کا انتخاب کرنے کا طریقہ۔ بکریوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو ان کا علم ہونا لازمی ہے کہ کس علاقے کی نسل کدھر سے سستی ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ان کی بیماریوں کا علم ہونا چاہیے۔ جانور لیتے وقت مکمل تسلی کر لیں کہ کہیں بیمار تو نہیں ہے یا کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں۔ اس کے لیے بکریوں کے کان کے اندر چیچڑ، منہ اور کھر کے اندر چھالے یا زخم نہ ہوں، تھن 2 اور برابر ہوں، زخمی یا سخت نہ ہو۔ پورا حوالہ چیک کریں، سخت یا سوجن نہ ہو، حوالہ کا سائز بڑا ہو اور کم لٹکا ہو۔ حوالہ میں دودھ ہو تو دودھ نکال کر چیک کریں۔ جانوروں کو دست کی بیماری نہ ہونے دیں۔ بکری حاملہ ہو تو یہ آپ کے لیے سود مند ہوگا۔ بکری جوان ہو، ایسی بکریوں کا انتخاب کریں جو 2 یا 3 بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ بکریاں اچھی نسل کی ہوں۔ بکریاں صحت مند ہوں۔ بکریوں کا قد و کاٹ اچھا ہونا چاہیے۔ نئے فارم کے لیے نیا فارم شروع کرنے سے پہلے چند انتظامات لازمی کر لیں۔ فارم صاف ستھرا ہو، فارم میں پانی اور خوراک کا انتظام ہو، فارم میں سردی اور گرمی کے لحاظ سے مناسب انتظامات ہوں، فارم کے فرش پر چونے کا چھڑکاؤ ہو، فارم میں بکریوں کو آتے ہی فاستی ٹیکہ جات لگوائے جائیں۔ فارم میں اگر پہلے سے جانور موجود ہو تو نئے جانور کو 10 دن الگ رکھیں اور ویکسینیشن کا عمل کے بعد دوسرے جانوروں میں شامل کریں۔ حاملہ بکریوں کے آخری ماہ ہونے پر سب سے الگ رکھیں۔ تمام جانوروں کو 10 دن کے بعد کرموں کی دوائی دیں۔ جانوروں کی میگنوں کو کسی لیبارٹری سے چیک کروا کر ان کی ہدایت کے مطابق کرمکش دوائی دیں۔ کامیاب فارمنگ کے لیے چند اہم نکات۔ بکریوں کی فارمنگ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے چند اہم نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جانوروں کا مکمل ریکارڈ رکھیں۔ بکریوں سے سال میں 2 دفعہ بچے لیں۔ بکریوں سے حاصل ہونے والے ہر بچے کی اچھی پرورش کریں۔ تمام بیماریوں کی حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں۔ تمام جانوروں کو اندرونی اور بیرونی کرمکش ادویات دیں۔ تمام شیڈ کی صفائی ہر روز کریں۔ تمام شیڈ کو ہر ماہ چونا لازمی کریں، خاص طور پر سردیوں میں۔ بکریوں کی اچھی پیداوار کے لیے اچھی صحت کا ہونا اور اچھے صحت کے لیے اچھی خوراک کا ہونا ضروری ہے۔ تمام جانوروں کی نمکیات اور منرل کا خیال رکھیں۔ حاملہ جانوروں کو قبض کش دوا دیں۔ حاملہ جانوروں کو اپھارے سے محفوظ رکھیں۔ حاملہ بکریوں کو موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھیں۔ چھوٹے بچوں کو موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھیں۔ حاملہ بکریوں کو آخری ایام میں ونڈے کا استعمال کروائیں۔ بکریاں 145 سے 150 دن میں بچہ دیتی ہیں۔ بچوں میں میل فروخت کریں اور فیمیل رکھیں۔ حاملہ بکریوں کو حوالہ کی سوزش سے محفوظ رکھیں۔ نسل کشی 15 مارچ سے 15 اپریل اور 15 دسمبر سے 15 اکتوبر تک کریں۔ ماہ جولائی اور اگست میں بکریوں کا ملاپ نہ کریں۔ ملاپ سے 1 ماہ پہلے بکریوں کو ونڈا استعمال کروائیں۔ 30 بکریوں کے لیے 1 بریڈر میل بکرا کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس
ब्रीडर मिल होने चाहिए। ब्रीडर मिल को नस्ल कशी के मौसम में रेवड़ में छोड़े। सबसे इम्पोर्टेंट मालूमात, नौकरों के साथ खुद भी शेड में काम करा करें। ठीक है, जानवरों से प्यार और मोहब्बत से पेश आना जरूरी है, नहीं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।